پاکستان اسرائیل تعلقات اور روشن مستقبل۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے 9 ماہ بعد دنیا کے نقشے پر ایک اور ملک ظہور پذیر ہوا۔ یہ ملک دنیا کی واحد یہودی ریاست اسرائیل تھا۔ دونوں ملک کی بنیاد مذہب رہی۔ دونوں ملکوں کے عوام اپنے ملک کے قیام کے لیے لاکھوں قربانیاں دیں۔ دونوں ریاستوں کے جنم کے وقت خون کی ندیاں بہائیں۔ پاکستان کے قیام کے وقت فسادات لاکھوں لوگ مارے گئے، جبکہ اسرائیل کے قیام سے پہلے لاکھوں یہودی یورپ میں قتل عام ہوئے۔ سن 1947 میں برطانیہ نے ہندوستان سے اپنا کنٹرول ختم کر دیا ظاہری اور 2 علیحدہ ریاستیں وجود میں آئیں۔ ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی ہوئی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق اس تقسیم کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ ہندو اور سکھ ہندوستان گئے، مسلمان پاکستان آئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 ملین افراد کی تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں مارے گئے۔ دی لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ ٹرانس جارڈن اور فلسطین کو کنٹرول کرے۔ 1948 کو فلسطین اور ٹرانس جارڈن کی جغرافیائی تقسیم ہوئی اور اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کی وجہ سے فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسرائیل میں یہودیوں کی بڑھتی تعداد یورپ سے دربدر ہونے والے یہودیوں کی رہی۔ بعد میں مزید 8 لاکھ یہودی نقل مکانی کر کے پہنچے، جنہیں مختلف عرب ممالک نے زبردستی بے دخل کر دیا۔ ضیاء الحق صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، پاکستان اسرائیل کی طرح ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اگر اسرائیل سے یہودیت نکال دی جائے تو ریاست تاش کے پتوں کی مانند گر جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو اسے سیکولر بنایا جائے تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے ضیاء الحق نے پاکستان کے آئین کے اندر اسلامی شقیں تبدیل کیں اور کئی اقدامات اٹھا رکھے تھے۔ دونوں ممالک میں قدرے مشترک مذہبی نظریہ ہے۔ دونوں ملکوں کی عوام میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر مذہب رچا بسا ہوا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کا قومی مزاج سیکولر ہے، جب بات یہودیت کی آتی ہے تو وہ قوم یکمشت بن جاتی ہے۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی دھمکیاں نہیں دیں۔ اسرائیل برنیٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان پہلی مسلمان ایٹمی قوت ہے جس نے کبھی اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوئی دھمکی نہیں دی یا وہاں دہشت گردی کے لیے کسی کی حمایت کی ہو۔ اس بات کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کی مدد طلب کی کہ وہ واشنگٹن پر اپنا رسوخ ڈالے اور ہندوستان پر دباؤ ڈالے تاکہ کسی طرح اس خطے کو ہتھیاروں سے پاک کیا جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ ختم ہو سکے۔ پاکستان نے اسرائیل کو یقین دہانی کرائی کہ وہ عرب اسرائیل جھگڑے میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو حالانکہ تسلیم نہیں کیا، لیکن بہت سے مواقع ایسے آئے اور اقدامات اٹھائے گئے کہ دونوں ملکوں کو قریب لایا جا سکے تاکہ ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم نہ ہو سکے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ٹیلی گرام بھیجا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ اس خدشے کے پیش نظر کوئی جواب نہ دیا انہوں نے کہ عرب ممالک کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ سن 1952 میں امریکی سفارتکاروں نے پاکستان کے پہلے وزیر
خارجہ سر ظفر اللہ خان جمالی اور امریکہ میں اسرائیل کے سفیر ابا ابن کے درمیان ملاقات کروائی۔ سر ظفر اللہ نے ابا ابن کو کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہتری تعلقات کوئی زیادہ روشن تو نہیں، لیکن انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا پاکستان حکومت اسرائیل کے ساتھ کوئی عداوت نہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک ایسا عنصر ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں کے ماہرین، طالب علموں اور اساتذہ کے تبادلے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ اسرائیل ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے، لیکن صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب پاکستان نے عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی نہ صرف حمایت کر دی بلکہ ان کی مدد کے لیے فوجی جوان بھی بھیجے۔ اس طرح پاکستان اسرائیل کی کیے ہوئے وعدے سے مکر گیا۔ سن 1948 کی اسرائیل جنگ آزادی میں واشنگٹن میں موجود اسرائیلی سفارت کو یہ اطلاع ملی کہ پاکستان اسرائیل کے ہمسایہ عرب ممالک کو فوجی امداد مہیا کر رہا ہے۔ یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہیں۔ پاکستان ایک بٹالین فلسطینیوں کو شانہ بشانہ لڑنے کے لیے فلسطین بھیجی جا رہی ہے۔ پاکستان نے چیکوسلوواکیہ سے 2.5 لاکھ رائفلز خریدیں جو کہ عربوں کو لڑنے کے لیے دی جائیں گی۔ یہ بھی کہا گیا سن 1967 میں کہ 6 روزہ جنگ میں پاکستان نے اٹلی کے 3 لڑاکے جہاز مصر کو دینے کے لیے خریدے۔ مزید یہ پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹوں نے 1973 کو یوم کپور جنگ میں اردن اور شام کے طیارے اڑائے اور اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے 3 بہترین لڑاکا طیارے مار گرائے، جبکہ پاکستان کے سابق پائلٹ سیف الاعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 6 روزہ اسرائیلی جنگ میں اسرائیل کے 4 جنگی جہاز گرائے۔ 70 کے دہائی کے آخر میں ضیاء الحق واحد حکمران تھے جو اسرائیل سے قریبی تعلقات رکھنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے مختلف حوالوں سے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ خفیہ روابط قائم کیے۔ سن 1970 میں جنرل ضیاء نے اردن کی سول وار میں بطور بریگیڈ ایک آپریشن کی قیادت کی تھی جسے بلیک ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ضیاء کا کردار کافی زیادہ متنازع تھا۔ وہ 2 بریگیڈ کے کمانڈر کر رہے تھے جس نے بلیک ستمبر میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ بنیادی طور پر اردن میں فلسطینیوں کے 2 دھڑوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ ایک دھڑے کو یاسر عرفات کی حمایت حاصل تھی اور دوسرے دھڑے کو اردن کے بادشاہ شاہ حسین کی حمایت۔ آپریشن بلیک ستمبر میں بنیادی طور پر ان فلسطینیوں کے خلاف تھا جو یاسر عرفات کی حمایت کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے یاسر عرفات کے دھڑے سے تعلق رکھنے والے کوئی 5 سے 7 ہزار فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ یاسر عرفات کا دعویٰ تھا کہ مرنے والوں کی تعداد 25,000 سے زائد تھی۔ کامیاب آپریشن کے بعد ضیاء الحق کو ان کی شاندار خدمات کے اردن کا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا گیا۔ اسرائیلی جنرل موشے دیان نے شاہ حسین کے متعلق کہا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے پچھلے 20 برسوں میں اتنے فلسطینیوں کو نہیں مارا جتنے شاہ حسین نے 11 دنوں میں قتل کیے۔ بریگیڈیئر ضیاء الحق پاکستان آئے تو انہیں ترقی دے کر کھاریاں کا کور کمانڈر لگا دیا گیا۔ پاکستان کے اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے اس آپریشن کو معمول کی کارروائی قرار دیا، حالانکہ اس وقت یاسر عرفات کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ چند سال بعد بھٹو نے ضیاء الحق کو ترقی دے کر لیفٹیننٹ جنرل اور پھر آرمی چیف اسٹاف بنا دیا۔ 6 سال کے دوران بریگیڈیئر سے چیف آف آرمی اسٹاف تک کا تیزی کا سفر جنرل ضیاء کی ترقی کی، بلکہ بلیک ستمبر کے بعد ضیاء الحق نے امریکہ اور اسرائیل کے چہیتے بن چکے تھے۔ اسرائیل نے ان سے بہتر تعلقات رکھنے کی کوشش کی۔ چارلی ونسن جو امریکہ کا 12 دفعہ ڈیموکریٹک سینیٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق کو کہا اسرائیل کے پاس بڑی تعداد میں روسی ساخت کا اسلحہ موجود ہے جو اس نے فلسطینی PLO سے چھینا ہے۔ یہ افغان مجاہدین کے لیے بہت کارآمد ہوگا۔ اگر میں ولسن امریکہ CIA کو آمادہ کر دیتا ہوں کہ اسلحہ اسرائیل سے لے کر افغانستان کے مجاہدین کو دے دیا جائے تو آپ ضیاء کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اس پر ضیاء
جنرل ضیاء تھوڑی دیر مسکرائے اور آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اسلحے کے ڈبوں کے اوپر اسرائیل کا ڈیوڈ اسٹار نہیں ہونا چاہیے۔ افغان سوویت یونین جنگ میں اسرائیل نے پاکستان آرمی کی افغان مجاہدین کو تربیت دینے اور انہیں ہتھیار فراہم کرنے میں مدد فراہم کی۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلق سن 1981 سے ہی شروع ہو گیا تھا، یوں کہیں پاکستان اور امریکی CIA نے اسرائیل کی مدد سے افغان جنگ جیتی تھی، جس کے بعد افغان مجاہدین کے نام کر دیا گیا۔ ضیاء الحق کی اجازت سے پاکستانی انٹیلیجنس ISI اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے درمیان خفیہ معاہدے طے پائے اور دونوں نے اپنے دفاتر واشنگٹن DC میں رکھے۔ اس معاہدے کے تحت موساد نے افغان مجاہدین کو تربیت دی اور پاکستان آرمی کو ہتھیار سپلائی کیے۔ اسرائیل نے پاکستان سے ساتھ مل کر کئی مشن مکمل کیے۔ اس جنگ میں پاکستان اور اسرائیل دونوں ممالک امریکا کے اتحادی تھے۔ افغان جنگ میں امریکی CIA کی طرف سے افغان مجاہدین کو تربیت دینا اور انہیں ہتھیار فراہم کرنے کو آپریشن سائیکلون کا نام دیا گیا۔ امریکی CIA، اسرائیلی موساد اور پاکستانی ISI نے سوویت یونین کے خلاف شانہ بشانہ لڑائی کی۔ سوویت یونین فلسطینی دہشت گرد تنظیموں کو سب سے زیادہ فوجی امداد دیتا تھا۔ موساد نے PLO سے بھاری تعداد میں اسلحہ چھینا تھا۔ ضیاء الحق نے اسرائیل سے معاہدہ کیا اور پکڑا جانے والا روسی اسلحہ ISI کے ذریعے افغان مجاہدین کو دے دیا۔ بالآخر دنیا کی 3 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں CIA، موساد اور ISI کی مشترکہ تعاون سے سوویت یونین کو شکست فاش ہوئی۔ افغانستان پر روسی حملے کے بعد جنرل ضیاء جب امریکی دورے پر گئے تو امریکی کانگریس کے رکن چارلی ولسن، جو پاکستان کے حامی تھے، جنرل ضیاء سے کہا وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ یہ تجویز ایک بڑے پرائیویٹ ڈنر میں دی گئی تھی، جو جنرل ضیاء کے اعزاز میں 48 سالہ خاتون جون ہیرنگ نے دی تھی۔ جنرل ضیاء اس خاتون کے ساتھ روابط تھے اور وہ ان میں ذاتی دلچسپی لیتے تھے۔ اس ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہیرنگ پاکستان کا اعزازی قونصل جنرل کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ سن 1988 میں ضیاء کی موت کے بعد اسرائیل نے پاکستان کے لیڈر کی جانب ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو دونوں ادوار میں اور پھر 2008 کے انتخابی مہم میں ان کا خیال تھا اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں، اور وہ شدت سے سوچ رہی تھیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے موساد کی خدمات حاصل کریں۔ عبرانی زبان سے نکلنے والے روزنامہ ماریو نے مزید انکشاف کیا کہ بینظیر بھٹو نے موساد، CIA اور برطانوی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کہا تھا وہ جنوری 2008 میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان کی زندگی کو خطرات ہیں، لہٰذا وہ ان کی حفاظت کرے۔ بینظیر بھٹو نے شکایت کی کہ جنرل پرویز مشرف اسے مطلوبہ سیکورٹی فراہم نہیں کر رہا اور اسے ایک آسان ہدف سمجھ کر نشانہ بنانا چاہ رہا ہے۔ سن 1999 کی دہائی میں دونوں ممالک کے رہنماؤں میں ایک بار پھر تعلقات کی کوششیں شروع ہوئیں۔ اسرائیل کو ایشیا میں ایک دوست ملک چاہیے تھا، جبکہ پاکستان کے معاشی حالات خراب تھے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی گرمجوشی نہ تھی، جس کی وجہ سے ایٹمی پروگرام تھا۔ نواز شریف کے دنوں ادوار میں 1990 تا 93 97 تا 99 میں بھی تعلقات کی بحالی کا کام شروع ہوا، مگر نہیں۔ پاکستان کے صدر رفیق طاہر اور امریکہ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے جمشید مارکر کی اسرائیلی صدر آئزر اویزمین اور وزیر اعظم یازک رابن کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں۔ سن 1993 کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کے مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام کے سرکردہ رہنما مولانا جمیل قادری کو اسرائیل کے خفیہ دورے پر روانہ کیا۔ اسرائیل کے اخبار ماریو کے مطابق 6 رکنی مذہبی روابط کاروں نے تل ابیب اور یروشلم میں ایک ہفتہ گزارا اور اسرائیل کے کئی سیاسی رہنماؤں اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر مولانا نے اسرائیلی وزارت خارجہ کو کہا پاکستان نے اسلامی ٹورزم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے
مولانا اجمل قادری نے اپنی واپسی پر وزیر اعظم نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا اور پاکستان کو فی الحال فوری اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ کہہ کے ہمیں دوسروں فلسطینیوں کی جنگ لڑنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ پاکستان کا یہودی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ سن 1996 میں 8 پاکستانی صحافی اسرائیل گئے۔ یہ پاکستانی صحافیوں کا پہلا باقاعدہ دورہ اسرائیل تھا، تاہم اس دورے کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس دورے کے پس پردہ ایک اہم شخصیت تھی۔ 1997 میں ایک اسرائیلی بزنس مین یعقوب نموری نے پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر خارجہ گوہر ایوب خان نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، صحت، زراعت، ٹیکنالوجی، طیاروں کے فاضل پرساد جات اور مذہبی مقامات کی زیارتوں سے متعلق گفتگو کی۔ سن 1998 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اسرائیلی ہم منصب بینجامن نتن-یاہو کو خصوصی ایلچی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو فراہم نہیں کرے گا۔ سن 2001 میں پاکستان حکومت نے ISI کے ذریعے اسرائیل کو اطلاع دی خلیجی ممالک ایران اور لیبیا ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جن کی پاکستانی سائنسدانوں نے مدد کی تھی۔ سن 2003 میں مشرف کابینہ کی میٹنگ میں اسرائیل سے سفارتکاری کے تعلقات کو قائم کرنے کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا۔ سن 2005 میں دونوں ملکوں کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہوئی اور جنرل پرویز نے کہا جب تک فلسطینی آزادی ریاست قائم نہیں ہوگی پاکستان اسرائیل سے تعلقات سفارتی طور پر قائم نہیں کر سکتا۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان میں کئی ماہ تک سفارتی اور غیر سفارتی سطح پر گفت و شنید ہوتی رہی۔ 2005 میں شاہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیلی ہم منصب سلون شلوم کے درمیان اسرائیل کی خواہش پر ملاقات ہوئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے اسرائیل پاکستان سے دوستی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پرویز مشرف پہلے مسلمان پاکستانی رہنما تھے جن کا اسرائیلی اخباروں نے لندن میں انٹرویو کیا تھا۔ وہ پہلے مسلمان لیڈر تھے جنہوں نے امریکہ میں ورلڈ جوئش کانگریس میں تقریر کی، جہاں مشرف نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سن 2006-7 مئی کو بینظیر بھٹو نے نیو یارک کے مہنگے ترین ہوٹل میں اسرائیلی اہم شخصیت کے اعزاز میں برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا، جس کا بل بینظیر بھٹو نے ذاتی طور پر ادا کیا۔ واشنگٹن DC اور تل ابیب کے اہم سیاستدانوں نے اس پارٹی میں خاص طور پر شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے اسرائیلی بانڈز میں سرمایہ کاری کی کیونکہ امریکہ میں ان بانڈز میں سرمایہ کاری پر ٹیکس کی چھوٹ ہے۔ 2007 میں پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت جن کا حال ہی میں انتقال ہوا نیو یارک اور واشنگٹن گئی اور وہاں سے اسرائیل کا شہر تل ابیب کا دورہ کیا۔ ISI کے اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلقات ہیں، دونوں میں باقاعدہ معلومات شیئر کرتی ہیں۔ ISI نے ایک اہم اطلاع موساد کو دی کہ ستمبر اور نومبر 2008 کے درمیان بھارت اسرائیلی شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بھارت میں اسرائیلی شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وکی لیکس کے مطابق ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ شاہ پاشا کا موساد کے ساتھ براہ راست تعلق تھا۔ سن 2010 کی غیر مصدقہ وکی لیکس کے مطابق امریکی سفارتکار نے واشنگٹن کیبل بھیجی شاہ پاشا کا اسرائیل سے براہ راست تعلق ہے۔ وہ اسرائیل کو آگاہ کر رہا ہے کہ اس کے شہر کو انڈیا میں کہاں کہاں خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے شہریوں کو اس کیبل کے جانے سے چند ہفتے قبل اسرائیل کے کاؤنٹر بیورو نے بھارت جانے والے اپنے شہریوں کو ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی۔ سن 2013 میں برطانیہ کے شعبہ بزنس اور اسکلز نے انکشاف کیا 2011 میں اسرائیل پاکستان کو برطانیہ کے راستے فوجی ساز و سامان مہیا کرتا رہا ہے، جس میں الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور جہازوں پر ذخائر شامل ہیں۔ تاہم پاکستان اسرائیل نے دونوں نے اس کی تردید کی۔ پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات فوجی تعاون تک ہی محدود نہیں بلکہ کھیلوں میں بھی تعاون ہوا۔ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے ٹرینر اور فزیوتھراپسٹ ڈائن کیسل اور ایک اسرائیلی یہودی تھے جس نے اسرائیلی فوج میں 3 سال ملازمت پوری کی تھی۔ اس سے پہلے وہ سری لنکا کے کرکٹ ٹیم کے فزیوتھراپسٹ رہ چکے تھے۔ سن 2015 میں اسرائیلی سائنسدان نے پاکستان اکیڈمی آف سائنس لاہور کی طرف سے منعقد کی
کئی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ مختصر یہ ہر دور میں پاکستان کے سیاسی و فوجی لیڈرشپ اسرائیلی حکام سے رابطے میں رہے ہیں۔ پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ جمالی سے لے کر فوجی ڈکٹیٹر ایوب، ضیاء، یحییٰ مشرف یا سویلین قیادت بھٹو، نواز شریف، سب کا کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل سے رابطہ رہا ہے۔ یہ رابطے زیادہ تر واشنگٹن، لندن اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک، تہران، مشرقی وسطی، کاراکس، اوٹاوا، برسلز، روم میں ہوئے۔ اس کے علاوہ براہ راست تل ابیب میں بھی سفارتکار اسرائیلی حکام سے ملتے رہے۔ پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں 3 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی یہ مسلمان ممالک، خاص کر عرب ممالک، پاکستان کے ساتھ یکجہتی، کیونکہ مذہبی آئیڈیالوجی کا پرچار کرنے والے ملک مجبور ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسی کو اس کے مطابق رکھیں۔ دوسری یہ کہ اسرائیلی سفارتی تعلقات قائم کرنے سے عرب ممالک اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تیسرا یہ پاکستان میں انتہا پسند مذہبی قوتیں بہت طاقتور ہیں جو کہ اسرائیل سے تعلق پر ایک بڑے رد عمل کا موجب بن سکتی ہیں، لیکن اسرائیل پاکستان کے پس پردہ تعلقات بدستور موجود ہیں۔ ہاں، مگر امریکہ میں جوئش آرگنائزیشن اور مغربی ممالک زور ڈالیں تو وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور اسرائیل انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آپس میں تعاون کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل نے زرعی شعبے، خاص کر صحرائی علاقے میں ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زراعت کو کافی ترقی دی ہے۔ پاکستان فائدہ اٹھا کر زراعت کو بہتر کر سکتا ہے۔ پاکستان اسرائیل کو فروٹ، کاٹن اور قیمتی پتھر ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور بدلے میں ہائی ٹیک ملٹری امداد لے سکتا ہے۔ پاکستان کی ریاست بھی ایک حقیقت ہے اور اسرائیل کی ریاست بھی۔ اسرائیل کبھی بھی پاکستان کا دشمن نہیں رہا۔ اسرائیل نے ہمیشہ پاکستان کے متعلق نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وہ سمجھتا ہے پاکستان ایک حقیقت ہے، فلسطین ایک سیاسی مسئلہ ہے، اسے سیاسی طریقوں سے ہی حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں مل کر ثالث کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان فلسطین مسئلے پر اسرائیل پاک انڈیا تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ثالث کا رول بھی ادا کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے قریب آنے سے بین الاقوامی طور پر دہشت گرد کی دھندلائی بھی ساکھ بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی دونوں ملکوں کو دہشت گردی کا سامنا ہے، دونوں ملکوں سے بہتر طریقے سے نپٹ کر ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارے فوجی جنرل اور سیاسی حکمرانوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی باشعور عوام اس تعلق کو کھلم کھلا قبول کر لے، بلکہ حکمرانوں پر بھی دباؤ ڈالے کہ ان کے تعلقات کو عوامی سطح پر اجاگر کیا جائے، ایک نئے سیاسی دور کا آغاز کیا جائے جس کا مقصد صرف اور صرف ملک کی خوشحالی اور کامیابی پر ہو۔ دونوں ممالک کے تعلقات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات ایک نئے دور میں شامل ہو جائیں گے اور دونوں باہم محبت ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان بسنے والے باشندوں کے درمیان امن اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنے میں پاکستان اسرائیل الائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ لوگوں کے اندر شعور اجاگر کیا جائے، اب لڑنے اور مرنے کا وقت نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے تعاون کر کے کچھ سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ سیکھنے اور اسے عمل کرنے پر ہم اپنے ملک پاکستان کو بہتر اور امن پسندانہ مستقبل دے سکتے ہیں۔ آئیں میں اور آپ پاکستان اسرائیل الائنس میں شمولیت اختیار کر کے نئے علمی انقلابی جدوجہد میں اپنا نام شامل کریں۔